الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے روزے کے معنی اور روزے کی فرضیت کا حکم بیان کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے حقیقی روزہ کسے کہتے ہیں اور روزے کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی میں تقوی پیدا ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ لیکن روزے کا یہ عظیم مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس اور شعور کے ساتھ رکھا جائے اور ان تمام مکروہات سے اس کی حفاظت کی جائے جن کے اثر سے روزہ بے جان ہوتا ہے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی دل اور روح اور ان کی ساری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر بری خواہش کو رون ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کو اللہ کے ناپسندیدہ باتوں سے روک کے رہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر پھر بھی جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا، کتنے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو حقیقی روزہ وہی ہے جس میں آدمی اپنے دل اور روح اور شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے نفس کی ہر بری خواہش کو رون ڈالے، یہ حقیقی روزہ ہے۔ اور غیبت سے، چغلی سے، زنا سے اور گالی گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب ہم بیان کریں گے روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے ہر عمل خیر کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے کا معاملہ اور ہے، کیونکہ وہ تو خالص میرے لیے ہے۔ روزہ تو صرف اللہ کا حکم ہے، بندہ مومن تو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ بندہ مومن میرے ہی خاطر اپنے خواہشات اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کو اجر بھی میں دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ اس جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک فریضہ پورا کرنے کی توفیق بخشی، کیونکہ روزہ اللہ کا حکم تھا اور بندے مومن نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حکم کی تعمیل کی، تو یہ بندے مومن کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری خوشی بندے مومن کو اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت جب خوشی ملتی ہے، جب وہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے گا، اس وقت بندے مومن کو بہت خوشی ہوگی۔ اور حدیث شریف میں ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بے حیائی کے باتوں اور شور اور ہنگامے سے دور رہے، اور اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑنے جھگڑنے لگے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں، بھلا میرے لیے بھی جھگڑنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے ایمانی شعور اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر یقین ہو کہ اللہ واجب الوجود ہے، اس کے وعدوں پر یقین ہو، اور یہ یقین ہو کہ عمل کا اجر لازماً آخرت میں مجھے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم و حکمت اور عدل و کرم کی بنیاد پر اجر دے گا۔ احتساب کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اجر آخرت کے لیے روزہ رکھا جائے، ان تمام چیزوں سے روزے کی حفاظت کی جائے
جو اللہ کو ناپسند ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے روزے کا حقیقی مقصد بیان کیا اور روزے کی فضیلت بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ۔